اینڈ دس از می انیلا فرام بلتستان. انیلا جی وی ولاگ میں ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. تو پچھلی ہفتے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اوپر تھکسے کھر پلیس میں. وہاں پہ جمال صاحب سے میں ملی تھی. وہاں پہ وہ لوگ پودا لگا رہے تھے اسپیشل ہمارے ادھر تھکسے کھر جیسے اونچی پہاڑ کے اوپر وہ لوگ پودا لگا رہے تھے. تو وہاں سے بھی ہم لوگ ملے تھے سر سے. اس کے بعد ہمارا دوسرا مہمان اسلام آباد سے ابھی آئے ہیں. تو ان سے ہم پوچھیں گے سر کیوں تشریف لائے ہیں, یہاں پہ کیوں آئے ہیں, سارا کچھ بات ہم سر سے پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ جی شکر ہے, الحمدللہ کیا بالکل نام ہے ٹھیک. آپ میرا نام زین العابدین ہے اور میرا تعلق کوہاٹ سے ہے. سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں خبروں میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوا سر. جی بالکل. تو اپنا تھوڑا انٹروڈیوس کرائے. جی میں بائی پروفیشن کمپیوٹر انجینئر ہوں اور سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ ہوں. پچھلے 18 سال سے میں ملک سے باہر ہوتا ہوں اور دبئی میں رہتا ہوں. لیکن اینڈورنس اسپورٹس جس میں میراتھونز ہیں, ٹرائیتھلونز ہیں, لانگ ڈسٹنس رننگ ہیں اور ٹریل رننگ, کوہ پیمائی ہے, یہ میرا شوق ہے. اس کے تھرو ہم نے ایک کمیونٹی اسٹیبلش کی ہے جس کا نام ہے پاکستان روڈ رنرز. اور پاکستان روڈ رنرز میں اس وقت تقریباً 400 سے زیادہ ایتھلیٹ ہیں جن کا تعلق 21 مختلف ممالک سے ہے. تو اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم سب سے پہلے تو صحت, منشیات کے خلاف, واٹر اور گلیشیئر سیونگ اور ماحول کو بہتر بنانے کے انیشیٹوز کو لے کے چلتے ہیں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارا پہلا ایم ہوتا ہے کہ ہم وہاں اس جگہ کو صاف کریں, وہاں پہ درخت لگائیں اور پھر وہاں کی جگہ اور اس نیچر کو ہم پوری طرح سے انجوائے کریں. تو وہاں پہ ہم ڈفرینٹ رننگ ایونٹس کرتے ہیں, ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے گروپ لیولز پہ. لیکن جو اس بار میں یہاں پہ آیا ہوں تو خپلو سے میری پرانی وابستگی ہے. میری بہت پرانی یاداشت ہے یہاں بچپن سے لے کر تو جوانی کی. اور میں آخری بار یہاں پہ 1998 میں آیا تھا جو کہ تقریباً 26 سال پہلے. اس ٹائم میں اس دنیا میں نہیں تھی. اچھا سر. تو میرے ذہن میں کل یہاں پہنچنے تک وہی پرانا خپلو تھا. لیکن اب میں پھر سے نیا خپلو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں. بہت چینج لگ رہا ہے. اچھا فیل تو دیکھیں, مجھے سب سے اچھی اور خوشی کی بات یہ لگی کہ جس طرح آپ کے بزرگ اور آپ کے محترم بڑے لوگ مہمان نواز تھے تو وہ خوبی اور وہ خصلت آپ کے اندر بھی ہے. جو میں ینگ جنریشن سے آ کے ملا ہوں, مجھے سب سے پہلے خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ہم کو اتنی ہی گرم جوشی سے اور کھلے دل سے ریسیو کیا ہے کہ جیسے آپ کے بزرگ ہمیں یہاں ویلکم کرتے تھے. اور یہ بھی خوشی ہوئی کہ یہاں گرینری بڑھ رہی ہے اور یہاں پہ پانی کا بھی انتظام اب پہلے سے بہتر ہے. تو میں تو کہوں گا کہ خپلو بہتر ہو رہا ہے اور یہاں پہ امن بھی ویسا ہی ہے, مختلف لوگوں کے درمیان ہم آہنگی بھی ویسے ہی ہے. تو یہ آپ تھوڑا سا باقی پاکستان کو بھی سکھائیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اس بار میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پاکستان میں ہونے والی پاکستان کی سب سے پہلی الٹرا ٹریل اور روڈ رننگ ایونٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پہلی بار اور صرف چھوٹے پیمانے پہ نہیں, ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہاں لوکل کمیونٹیز کے ساتھ مل کے اس کو کامیاب بنائیں, کنٹریبیوٹ کریں. تو وہ ایونٹ ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جس میں 21 کلومیٹر, 42 سے 45 یعنی 42 سے 45 کلومیٹر اور پھر الٹرا ڈسٹنس ہوگا جو کہ 70 سے 75 کلومیٹر کے درمیان کا ہوگا اور وہ روڈ اور ٹریل کے بیچ میں ہوگا. تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ سپٹمبر میں ہم وہ ایونٹ منعقد کریں گے جو کہ تھلے گاؤں سے شروع ہوگا اور اس کی فنیشنگ لائن خپلو سٹی کے اندر آ کے ختم ہوگی. آپ لوگ باقاعدہ درخت لے کے آؤ گے؟ ہاں اچھا, اس کے لیے اچھا آپ نے مینشن کیا. تو جو ہمارا اس وقت جو پہلا انیشیٹو ہے کہ یہاں کی کمیونٹی کو ہم کچھ دے کے جائیں, تو اس کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے یہاں کے لوگوں سے کہ ہم کم از کم 200, کم از کم اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں, کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ, کہ ہم کم از کم 200 پھلدار درخت لے کے آئیں گے, پودے لے کے آئیں گے جو کہ آپ کے لوکل یہیں کے انوائرمنٹ کے ہوں گے. اور وہ ہم یہاں لوگوں کو دیں گے تاکہ وہ اپنے گھروں میں, اپنے کھیتوں میں, اپنے باغات کے آس پاس وہ درخت لگائیں تاکہ یہاں کے ماحول کو تقویت ملے اور وہ چیز پھر آگے مزید بڑھائی جائے. لیکن یہ پہلا انیشیٹو ہے. اس کے علاوہ ہم پاکستان روڈ رنرز کے انڈر
ٹیلنٹڈ ایتھلیٹس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگر اس سال ہم پاکستان کے دوسرے شہروں سے رنرز آئیں گے، یہاں رننگ کریں گے، الٹرا ایونٹ کریں گے، تو امید ہے کہ اگلے سال ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے لوگ ہوں گے. ہمارے ینگ بچے بچیاں اس میں ہم سے اچھا پرفارم کریں گے اور پھر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان کو انٹرنیشنل لیول تک لے کے جائیں. تو یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہم کر کے آئے ہیں. ایک چیز مجھے بہت اچھا لگا، جی جمال بھائی نے بھی ادھر میری ویڈیو میں جو ہے نا صفائی کے بارے میں اسپیشلی جو ہے نا صفائی کے بارے میں بولا تھا، اور جو ہے نا اچھی بات ہے، صفائی نصف ایمان ہے. جب صاف ماحول ہوں گے تو صاف جو ہے نا خپلو ہوگا، گلگت بلتستان ہوگا، اور انشاءاللہ صاف پاکستان ہوگا. جی اچھا، اس میں دیکھیں ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہم اپنا رننگ ایونٹ کرنے سے کچھ دن پہلے جاتے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ ہم اس دنوں میں اس علاقے کو سب مل کے، وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ مل کے صاف کر سکیں، اور کچھ پودے وہاں جو ہم لے کے جاتے ہیں تو وہاں ہم ان کے ساتھ مل کے لگا سکیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم کم ہے، میں نے آپ کا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے میں نے آپ کو ادھر بلایا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا سر. تو ایک میسیج دے دو سر ہمارے خپلو والوں کو، آپ لوگ کیوں بس ایک چیز بتاؤ جی، اور صفائی کے بارے میں تھوڑا سا، بس اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے. میں ایک چھوٹا سا میسیج، لیکن اس میں شاید بہت سی باتیں کر لوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خپلو میں نے 1986 میں پہلی بار دیکھا، 1998 میں پچھلی بار دیکھا، اور پھر آج دیکھ رہا ہوں. تو یہاں مثبت تبدیلیاں ہیں. یہ پہلے سے زیادہ گرین ہوا ہے، یہاں پہ پھلدار درخت بڑے ہیں، اور یہاں پہ پانی کا نظام بہتر ہوا ہے. اس کے علاوہ خپلو کو میں نے صاف دیکھا ہے بنسبت پاکستان کے باقی علاقوں میں. تو جو تھوڑا بہت کہیں کچھ چیز غیر منظم نظر آتی بھی ہے تو وہ اتنی ہے کہ بہت آسانی سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو میں آپ سے صرف، اور دوسری خاص بات، یہاں پہ لوگوں کے درمیان بہت ہم آہنگی ہے، مختلف مذاہب کو لے کے، مختلف زبانوں کو لے کے، مختلف نسل کے لوگ ایک ساتھ ایک قوم ہو کے رہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ یہاں کے اس خوبصورت ماحول کی طرح یہ میسیج پاکستان کو پہنچائیں. ہمارے ملک کو اس کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہر بندے کو جینے کا حق ہے. آپ ان کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے، اور ہر شخص کے. السلام علیکم، میں خپلو میں ہوں، کل پہنچا ہوں یہاں، اور یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں یہاں دے رہا ہوں. تو کل شام کو میں جب واک کے لیے نکلا، میں اپنا والیٹ ہوٹل میں چھوڑ کے آیا تھا، کیونکہ کوئی ارادہ تھا نہیں کچھ لینے کا، خریدنے کا. تو واک کرتے کرتے میں یہاں پہ آیا ہوں. یہ مرسل بیکری ہے جو کہ یہاں پہ خپلو کی چوک میں ہے. تو یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں. میں نے کل ان سے نام بھی نہیں پوچھا، میں نے ان کا نام بھی آج پوچھا ہے. آپ نام بتائیے. محمد حسین. تو محمد حسین بھائی نے کل ان سے میں نے کچھ چیزیں لی، لیکن اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں پیسے لے کے نہیں آیا، میرے پاس اپنا والیٹ نہیں ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ ساری چیزیں مجھے زبردستی دی، میرے حوالے کی، مجھ سے پیسے بھی نہیں لیے، اور آج جب میں وہ پیمنٹ کرنے آیا ہوں تو اس میں بھی انہوں نے مجھ سے پیسے کم لیے ہیں. اس کے انہوں نے نہ مجھ سے میرا نام پوچھا، نہ پتہ پوچھا، نہ آئی ڈی کارڈ رکھا، نہ کوئی گارنٹی لی، نہ میرا موبائل یہاں پہ رکھنے کو کہا، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں خپلو میں رہتا کہاں ہوں، ابھی کل میں آؤں گا بھی کہ نہیں، ان کے پیسے دوں گا بھی کہ یہ نہیں، مجھے نہیں جانتے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خپلو سے یہ چیزیں باقی پاکستان بھی سیکھے، مہمان نوازی بھی سیکھے، ملک کو صاف رکھنا بھی سیکھے، پانی اور درخت کا خیال رکھنا بھی سیکھے. یہ چیزیں یہاں سے سیکھنے والی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ محمد حسین بھائی.